सांस का कफारा। الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، کل بھی تلاوت کی تھی۔ انشاءاللہ چند دن تک اسی آیت کے بارے میں کچھ باتیں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، پیرنٹس جو ہے اس کے کیا رائٹس ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر ذکر کروں گا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک انگلینڈ کے اندر کا معاشرہ کے اندر ایک مسئلہ بیوی کا ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے، اور اس کی نوعیت اور ملکوں میں الگ ہے اور یہاں کی نوعیت الگ ہے، کیونکہ یہاں سہولتیں بہت ملتی ہے۔ اس میں بعض مرتبہ عورتیں اپنے شوہروں پر جری ہو جاتی ہیں اور بعض مرتبہ طلاق لے کر الگ رہنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ اب مسئلہ اولاد کا بھی آ رہا ہے، اولاد بھی ہماری نافرمان ہو رہی ہے اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ بہت فکر کی بات ہے۔ آزاد رہنا یہاں کی اولاد پسند کرتی ہے۔ ہمارے ماحول میں جو آزاد ہو کر رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کہاں پہنچ جاتے ہیں، عورتوں کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، شراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جوا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں کے ماحول میں عورتیں کس قدر فتنے کے اندر اور کتنی آسانی سے یہاں کے ماحول جو ہے اس کو اپنے دام فریب میں شکار کر لیتی ہیں، اور رات دن ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح ہماری اولاد کی بھی فکر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم تو امام ہیں تو ہمارے پاس بہت سے کیس آتے ہیں۔ کیسے کیس آتے ہیں؟ ابھی چند سال پہلے ہماری کمیٹی کے وزارت کونسل کے جو بڑے آفیسر جو پولیس والے ہیں ان سے میٹنگ ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ سیٹرڈے جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، بہت سے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے پب میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں پر فٹ بال ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 40% لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ پہلے ہم لڑکے کی فکر کرتے تھے، اب ہمارے ہاتھوں سے لڑکیاں بھی نکل رہی ہیں۔ 40% بہت بڑی تعداد ہے۔ لڑکی بھی رات کو گھومتے رہتی ہیں، اپنے گھر میں پہنچتی نہیں ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، میرا دل دکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں اولاد کا قصور ہے وہاں ماں باپ کا بھی قصور ہے، کہ ماں باپ ان کو اچھے ماحول نہیں دیتے ہیں، ان کو بچپن سے دین نہیں سکھاتے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، وہ دین کو سمجھنے لگے، آخرت کو سمجھنے لگے۔ اگر ہم ان کو دین کی تعلیم و تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکلے گی نہیں، بلکہ وہ فرما بردار بنے گی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر بار بار ذکر کرتا ہے، تو ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ہلاک و برباد کرنے والا گناہ ہے۔ ان کو ستانا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بے ادبی کے انداز میں باتیں کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا، اس قسم کی جتنی بدسلوکیاں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارا خالق، ہمارے مالک حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارے پیدا ہونے اور دنیا میں آنے کا، ہمارے وجود کا ذریعہ جو ہے وہ ماں باپ بنے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا۔ ہاں، ایک بات ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر وہ مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر
ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک قاعدہ کلیہ اس کو یاد رکھو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو تو وہاں مخلوق کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہوتی ہو تو وہاں مخلوق کی بات مانی نہیں جائے گی۔ مثلا نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی ماں باپ جو اپنی اولاد کو کہے کہ جاؤ فلاں جگہ چوری کر آؤ یا شراب پی کر آؤ، تو اب کوئی استاد ہمیں کہے تو وہاں ان کی بات نہیں مانیں گے، وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے شان کے اندر گستاخی ہوتی ہو یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہو تو پھر وہاں ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس جملے کو آپ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تجھ پر وہ دونوں اس بات پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا ہے جس کے شریک الوہیت ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی ماں باپ نعوذ باللہ اگر کہے کہ شرک کرو تو اب وہ ماں باپ کی بات کو ہم نہیں مانیں گے وہاں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے ذکر کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کل بھی اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ یہ خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ، جس کے ماں باپ حیات ہے، اللہ تعالی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان کے ماں باپ کی کروڑ کروڑ مغفرت فرما، بار بار مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں، اور اللہ جن کے ماں باپ ہیں حیات اللہ عافیت کے ساتھ ان کی سائے کو تادیر قائم و دائم رکھ، یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔